ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یا رسول اللہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہ میرے آقا کی ذات ہی ہے، ہر جگہ ہے، اور اسی کی طرف ہمیں سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ طاقت کس کا نام ہے؟ میں نے شروع اسی بات سے کیا تھا، اسی پر ختم کرتا ہوں۔ طاقت و قوت صرف باڈی بنانے کو نہیں کہتے، طاقت و قوت صرف اور صرف کاجو بادام کھانے کو نہیں کہتے، طاقت و قوت اس کے اندر ہے جو دیکھنے کو اگرچہ کمزور لگتا ہو لیکن دشمنوں کے سینے اس کی یاد سے ہی آج بھی کھلبلی مچ جاتی ہو۔ ہم نے دیکھا ہے 100 سال پہلے کی بات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام محمد رضا خان، نام تو ہر بچہ جانتا ہے آج، اور اپنوں سے زیادہ غیر بھی جانتے ہیں اور تھر تھراتے بھی ہیں، لیکن کیا کبھی تم نے اعلیٰ حضرت کی سیرت میں یہ پڑھا کہ ان کا جسم کیسا تھا؟ ان کا جسم کیسا تھا؟ بہت لئیم شہیم، چوڑے سینے والے، بڑے بال والے، اونچے چہرے والے؟ نہیں میرے عزیزو، تاریخ میں آپ پڑھو گے اعلیٰ حضرت کثرت سے لکھنے کی وجہ سے، کثرت سے عبادت کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے بڑے دبلے پتلے تھے، بڑے دبلے پتلے تھے۔ لوگ دیکھنے والوں نے یہ کہا ہے جسمانی ساخت ایسی نہیں تھی کہ کوئی پہلوان نظر آتا ہو، دبلے پتلے تھے، نحیف تھے، دیکھنے میں کمزور لگتے تھے، لیکن مجال ہے جب وہ عاشق رسول کا قلم چلتا تھا اور وہ بھی یوں پکار کر کہتا تھا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اور پھر ان کافروں کو کہا تھا اس امام اہل سنت نے، کلک رضا ہے خنجر خونخوار برق بار۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا آج۔ کلک کس کو کہتے ہیں سمجھا بھی دیتا ہوں میں آپ کو، کلک رضا، اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو کہہ رہے ہیں، کلک مطلب قلم، رضا کا قلم کیسا ہے؟ خنجر خونخوار برق بار، یعنی خون پینے والا خنجر اور چمک پیدا کرنے والی جو بجلی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بڑے نرم دل بھی تھے، رحم دل بھی تھے، اپنوں کو جب نوازتے تھے تو بے حساب نوازتے تھے، عاجزی ایسی کہ بچوں سے بھی معافی مانگتے، عاجزی ایسی، اور اپنے پیر خانے پر جانے کی بات آئے تو چپلیں کتنی دور چھوڑ جائے، غرور و گھمنڈ کی بات نہیں، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے مقابلے کی بات آتی تو یوں کہتے، تم کیا سمجھتے ہو؟ کلک رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، عادات سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ یہ بات ایمان کے تقاضے کی ہے۔ میں آج ہر عالم سے منبر پر بیٹھے ہوئے اور ہر مومن سے یہی کہنا چاہتا ہوں، جو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے سر چڑھ کر بولنا سیکھ جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ہے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا سب سے افضل جہاد، اور یہ تو کر ہی سکتے ہو۔ ان پاکھنڈیوں کو لفظ جہاد سے بھی ڈر لگتا ہے اور لفظ جہاد پر ہی بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں۔ ہاں لوگ یہ کہتے ہیں مولانا جہاد کے لفظ پر تھوڑا سائیڈ ہو کر کے بات کر لیتے ہیں، تم بزدل کیوں بنے جا رہے ہو؟ لفظ جہاد ایک پاکیزہ لفظ ہے، مقدس لفظ ہے، اس لفظ کو اگر نکال دیا تو میرے آقا کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی۔ کیسے بتاؤ گے نبی پاک کی سیرت؟ بدر کو کیا کہو گے؟ تکرار ہوئی تھی۔ خندق، احد، تبوک، خیبر، طائف، یہ سب کو کیا کہو گے؟ تکرار ہوئی تھی۔ جہاد لفظ ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے، اتنا حق تو ہر ایک کو ہے میرے عزیزو، لیکن یہ تو آج میں یہ بات بھی نہیں کر رہا ہوں تم کو تلوار اٹھاؤ، بندوق اٹھاؤ، گولی مارو، بندوق سے لو، یہ سب باتیں تو ہم کرتے بھی نہیں، ہمیں ضرورت بھی نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے ہمارے الفاظ ہی کافی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس کے سینے میں، میرے آقا نے جب یہ فرمایا ہے کہ حق بات کا اعلان کرنا سب سے افضل جہاد ہے، تو اس پر تو ہر کوئی آج عمل کر سکتا ہے۔ حق بات کہو، ممبروں سے کہو، اور ٹرسٹیوں سے بھی کہتا ہوں علماء کو کہنے کی آزادی بھی دو کہ وہ بزدل نہ بنائے، خوف نہ رکھ رضا ذرا